صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. یعنی بے شک جو اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے تحت کچھ باتیں پچھلی نشست میں بیان ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے. دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے، یعنی تمہاری پرکھ ہے، تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے. دیکھو یعنی غور کرو کہ وہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے. یہ جو تمہارے رشتے ہیں دنیا میں اور وہ تمہارے کام بھی آتے ہیں، وہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے. مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ مجھ سے توڑ کر کس گستاخ سے تم اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو؟ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال، تمہارے بول سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں. دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، غیروں کی وجہ سے، گستاخوں کی وجہ سے تم اپنی آخرت مت خراب کرو. اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل ضد سے کام نہ لو. دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، اس کے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں. جب اس کی پکڑ میں گرفتار ہو جائے جو، پھر بھاگنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں. اس کی رحمت کے بغیر تمہیں جو ہے وہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی. دیکھو اور گناہ تو نیرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی گناہ تو حقیقت میں گناہ ہوتے ہیں کہ جن پر عذاب کا استحقاق ہو مگر ایمان نہیں جاتا. اگر بندہ کفر کرے یا شرک میں مبتلا ہو جائے تو خیر شرک کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا. ہاں مشرک اگر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کر لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرمائے گا. لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو مارنا، ظلم کرنا، گالی دینا، فحش بکنا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں پر بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا ہے. ایمان نہیں جاتا ہے. عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت، حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے. یعنی فرما رہے ہیں کہ گنہگار جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسے گنہگار کو بلا حساب کتاب اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کتاب نہ کرے، اس پر عذاب نہ ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بغیر عذاب ہی کے جو ہے اس کو چھٹکارا مل جائے. مگر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، یہ حضور کی عزت کا مقام ہے، اظہار عظمت کا مقام ہے. ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی محبت پر ایمان کا دار و مدار ہے. قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. دیکھو، جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد الآباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہیں ہوگی. جب ایمان گیا تو ایمان جانا یہ اس بات کی سند ہو گئی کہ وہ ہمیشہ وہ عذاب ہی میں مبتلا رہے گا. کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا کہ اسے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہمیشہ عذاب میں رہے گا اگر ایمان کے بغیر چلا گیا دنیا سے. گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے. یہ گستاخی کرنے والے اگر اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن تم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے تم ان کا لحاظ دنیا میں تو رکھو گے، مگر اس کا وبال یہ ہوگا کہ تم ان کا اپنے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے تم دنیا میں ان سے لحاظ رکھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وجہ سے تم جو ہے وہاں عذاب بھگت رہے ہوں گے. تم وہاں پر عذاب بھگت رہے ہوں گے، خود تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے ان کی وجہ سے، ان کے پاس و لحاظ رکھنے کی وجہ سے. تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں. گستاخوں کا تم دنیا میں لحاظ رکھو گے تو اس وجہ سے تو تم خود عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو کیا کر لیں گے. پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ غضب جبار ہو عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے. ایسے کو تو ناسور سمجھنا چاہیے. ناسور اس زخم کو کہتے ہیں جو بار بار آدمی کو ڈستا ہے. یہ تو ناسور ان کو سمجھنا چاہیے. للہ اللہ کے لیے ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب این و آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نیر خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی، اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان اور اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو. کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم
کی کون سی نص قطعی ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ یہ جو لکھنے والے نے لکھا، یہ جو جس نے گستاخی کی، یہ کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، ہاں، اور فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ جس نے یہ کہا اس نے کتنی بری گالی دی. اس نے شیطان کے علم کو حضور کے علم سے بڑھا دیا، یہ باور کرانا چاہتا ہے. تو جس نے یہ لکھا اس نے کتنی غضب کی بات کر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جو ہے تقصیر شان کی. فرماتے مسلمانوں، خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں. اگر ایسے کو اگر تم کہو کہ اے شیطان کے ہمسر، اے شیطان کے برابر، اے علم میں شیطان کے برابر، تو برا مانتا ہے یا نہیں، دیکھو. حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا. ایسا بھی نہیں کہا کہ تو شیطان کے علم سے تھوڑا کم علم رکھتا ہے، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ بتایا کہ تو شیطان کے علم کے برابر علم رکھتا ہے. صرف ایسا ہی کہہ دو اس کو جو یہ کہتا ہے. برا مانے گا. پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار تو مانے گا، ضرور مانے گا. اگر کسی کو کہہ دیا جائے یہ جملہ تو وہ اگرچہ اظہار نہ کرے ناگواری کا، مگر ناگوار ضرور ہوگا اسے. تو اسے چھوڑ دیے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی. پھر کیا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں ہے؟ ضرور ہے، اور بالیقین ہے. کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں مانا؟ ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی، وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی. کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننا شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے. جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا اور اس نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا. مسلمانوں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی.
اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین، یوں اس طرح کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصہ دار ہے، اور یہ اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں مسلمانوں، کیا خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے، ضرور کافر ہے۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون، یعنی ہر بچے اور پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ یعنی ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر بچہ، پاگل، بلکہ تمام جانور چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے۔ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگوئیوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے؟ تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسے گدھے کو ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، جب ایسی بات ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر ایک زید عمر، ہر پاگل، ہر بچے، ہر جانور، بلکہ چوپایوں کو حاصل ہے۔ اگر وہ ایسا حضور کے بارے میں کہا تو پھر تم ان سے کہو کہ اس کا مطلب کہ تیرا پیر کو ایسا علم ہے جیسے سور کو ہے، کتے کو ہے۔ تیرے پیر کو اتنا ہی علم تھا جتنا گدھے کو ہوتا ہے، یا کم سے کم یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم الو، یا اتنا ہی کہہ دو کہ اے علم الو گدھے، علم کتے، علم سور کے برابر، اتنا ہی کہہ دو۔ یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم الو گدھے کتے سور کے ہم سرو۔ دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں، اگر قابو پا لیں تو وہ تو لڑ بھڑ جائیں، ہاتھا پائی ہو جائے۔ پھر کیا سبب، کیا وجہ ہے پھر کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین اور کسر شان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو؟ تم ان کے بارے میں اگر اس طرح کہہ دیا جائے تو تمہیں توہین لگے، اور حضور کے بارے میں ایسا کہنا گستاخی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ان سے بھی کمتر ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ کیا جس نے کہا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، دوسرے شخص سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ جب وہ اعتراض کر رہا ہے نا کہ حضور کو تو بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں،
بعض علوم غیبیہ ہیں، اور جو علم غیب آیا حضور کے لیے قرآن پاک میں، اس سے تو علوم غیبیہ مراد ہیں بعض، تو اس میں حضور کی تخصیص کیا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، بلکہ جانور معاذ اللہ کو۔ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ سب عالم الغیب کہا جائے، سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے، پھر اگر وہ یہ بات مان لے، وہ بات مان لے، اقرار کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالت نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ایسی بات ہے کہ جس امر میں، جس بات میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالت نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ جب اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم حاصل ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ گنانے میں مومن ہی نہیں بلکہ عام انسان، بلکہ جانوروں چوپائے کو بھی گنا دیا، تو پھر علم غیب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں علم غیب کو کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اگر وہی مان لیا جائے تو کہ جس بات میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے، اور اگر یہ نہ مانا جائے، یہ اقرار نہ کیا جائے، تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ تو نبی اور غیر نبی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ انتہا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جانوروں، پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ کیا اس نے اللہ کے کلام کا صراحتاً رد و ابطال نہ کر دیا؟ دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ کس کو فرما رہا ہے؟ اے نبی، اللہ نے تم کو سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے۔ یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ نے اپنے حبیب کے کمالات و مدائح میں شمار فرمایا، اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے، اور فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اور فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اور یہ ہے گستاخ جو اس طرح کی گستاخی کرتا ہے اور طعن و تشنیع کرتا ہے حضور کے علم غیب پر، اللہ ایسوں سے اپنی اور سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہی جو ہے خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا